نگران سیٹ اپ کو طاقتور بنانے کے لیے قانون سازی اس حکومت نے کی، اس حکومت نے نہیں، سابقہ حکومت نے کی. آپ کے خیال میں انہیں اس کے ثمرات ملیں گے اس نگران دور میں؟ اور کیبنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ہیں کچھ آج خبریں؟ یہ کہنا تو بہت قبل از وقت ہے کہ جو پچھلی حکومت ہے اس کو نئی حکومت کوئی ثمرات دے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنے نام آئے ہیں کابینہ کے لیے تو وہ دیر از مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ جو کہتے ہیں نا، تو سوائے چند لوگوں کے جیسے سلطان علانہ اور جلیل عباس جیلانی، یہ مستند اور بڑے لوگ ہیں، تو اس کے امکانات تو مجھے لگتے ہیں. باقی مجھے ہوائی فائرنگ جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے. آپ کو پہلے ہی بتا دیا سرفراز بگٹی کے بارے میں کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور لیکن ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جی جب الیکشن کا شیڈیول کا اعلان ہو جائے تو آپ استعفیٰ دے دیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن ایک بات میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت لمبی کابینہ نہیں ہوگی، اور زیادہ تر اس میں ٹیکنوکریٹک لوگ ہوں گے. کوئی آدمی غیر سیاسی نہیں ہوتا. جو مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں وہ بھی غیر سیاسی نہیں ہیں. تو ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اس کا ایک سیاسی نقطہ نظر اور ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ سیاستدانوں کو یہاں پر بھرتی کر لیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے الیکشن کمیشن کا رد عمل. خیبر پختونخوا میں انہوں نے جتنے بھی سیاسی جو کوٹا سسٹم پہ لوگ رکھے گئے تھے ان کی چھٹی کر دی ہے. تو یہ نہیں ہوگا. اور الیکشن کمیشن نے آج کچھ اپنے دے ہیو کریک دا وپ. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہوگا. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس نگران حکومت کا کوئی کام ہے بہت بڑے فیصلے کرنا اور ملک کی معاشی سمت کو ٹھیک کرنا. یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ ضرور ہے کہ ملک معاشی عدم استحکام کا شکار نہ ہو، سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہو، دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ طاقتور نہ ہو جائے. الیکشن کمیشن کی اعانت کرے، یہ ان کا کام ہے، یہی ان کو کرنا چاہیے. باقی جو اعتراضات ہیں، بلوچستان کا مسئلہ وہ کوئی آج کا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہوگا کہ بلوچستان سے آپ سب لوگ لے آئیں. ابھی تو عنقریب شاید قائم مقام صدر، چیف جسٹس اور وزیر اعظم تینوں کا تعلق بلوچستان سے ہوگا. تو اس سے ان کی محرومیاں ختم نہیں ہوں گی. وہ ایک لمبا ایک معاملہ ہے، اس پر الگ کسی وقت ہم بحث کریں گے. تو میرا تو یہی خیال. اس کے بعد ایک اور بڑا عہدہ ہے وہاں، شاید اگر کوئی بلوچستان سے آئے تو محرومیوں کے ازالے کی کوئی گارنٹی ملے گی. اچھا سولنگی صاحب، آپ نے کہا یہ قبل از وقت ہوگا کہ ثمرات انہیں ملیں گے یا نہیں. ایکچولی جو تقرری ہے نگران وزیر اعظم کی، اس پہ جو رائے سامنے آ رہی ہے کہ پی پی اور نون لیگ کا نام کوئی اور تھا اور یہ کوئی اور آئے، تو ایسے ظاہر ہو رہا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے. اور خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ سوچنا بھی فطری ہے، سب اگر ایسا سوچ رہے ہیں. مین وائل اس نگران حکومت کی تشکیل سے پہلے ایک انٹرویو چیئرمین پی ٹی آئی کا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نگرانوں کے آنے کے بعد چیزیں چینج ہوں گی، اپ سیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایکچولی یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے اس دور میں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ خواجہ صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جس وزیر اعظم نے اس پر اتفاق کیا تھا ان کا تعلق ان کی جماعت سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے. مطلب یہ اس طرح کی جو بات کہنا، دیکھیں اگر آپ کو قبول نہیں تھا تو چلی جاتی بات کمیٹی میں، چلی جاتی الیکشن کمیشن کے پاس. پچھلی دفعہ ہوا تھا نا جو ناصر الملک کا جو انتخاب، وہ کیسے ہوا تھا. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا کہ اب ثابت ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا چوائس نہیں ہے، تو آپ تو خوشی منائیں، آپ کا تو مقابلہ انہی سے ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے سیاستدان لگی لپٹی نہیں رکھتے. نواز شریف صاحب کی واپسی، مسلم لیگ نون کے اندر کیا انتشار کی کوئی چنگاریاں اس وقت موجود ہیں؟ اور مین وائل الیکشن کمیشن کا یہ جو اس وقت قضیہ ہے اباؤٹ مردم شماری، یہ کب تک سالو ہونے کے چانسز ہیں؟ پہلے تو میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے اس بات پر تبصرہ کر لوں. سندھی میں کہتے ہیں کاں جی کاوڑ اکم اکڑ تھے، کوے کو غصہ ٹڈی پہ آتا ہے بیچاری پہ. بھائی بات یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس الیکشن کمیشن نے بلایا تھا،
اتفاق رائے سے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کروایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ مردم شماری جو ہے ہم اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں, آرٹیکل 51 جو ہے اس کو آئین سے نکال دیں. اس میں لکھا ہے کہ جو لاسٹ آفیشیلی پبلش جو سینسس ہوں گے اس پہ الیکشنز ہوں گے. تو اب ان بیچاروں کو کہا ہے کہ ہلکا بندیاں کریں. ہو سکتا ہے 4 مہینے لگیں, 4.5 مہینے لگے, وہ کہاں سے تاریخ دیں؟ وہ مکمل ہوگی, اس کے بعد 54 دن دیں گے الیکشن مہم کے لیے. تو ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں بیچاری الیکشن کمیشن کہاں سے وہ آپ کو تاریخ دے. جہاں تک بات ہے میاں صاحب کے آنے کی, تو بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ امکانات یہی ہیں کہ تیسرے ہفتے میں ستمبر کے آئیں گے. لیکن میں نے ساتھ میں یہی خبردار بھی کیا تھا کہ اگر ان کو ڈر ہوا کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ایسی ہو رہی ہے جو کہ ان کے خلاف ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہی آئیں.